ہم ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ 73 سال کے تجربے کے بعد ایک مقام پہ آ گئے ہیں. یا تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ بزنس ایز یوزول کین کنٹینیو. 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. اگر آج ہم 73 سال کے بعد اس ملک کے نظام کو چلنے کا موقع نہیں دے سک رہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آئین اس ملک کو چلائے گا یا ہائبرڈ نظام اس کو چلائے گا یا یہ نظام جو ہے ہینڈ ہولڈنگ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ہم کسی دشمن کے محتاج نہیں ہیں. ہم خود ہی پاکستان کو خدا نخواستہ ایک ناکام ریاست ثابت کرنے کے لیے ایک ایلبائی دے رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو دنیا کے کسی کامیاب ملک کے اندر ہونی چاہیے. اس خطے کے اندر وی آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل. ہمارا جین پول باقی سب قوموں سے بہت رچ ہے، لیکن اب صورت کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ انڈیا ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش 25 سال بعد آزاد ہوا، وہ ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے فاسٹ گرو کر رہا ہے، نیپال ہم سے فاسٹ گرو کر رہا ہے. حد یہ ہے کہ وہ ملک جس سے میں خانہ جنگی افغانستان، اس کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے. اب ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایتھوپیا، ایریٹیریا، روانڈا جیسے ملک بھی ہم سے آگے نکل جائیں؟ دیکھیے، دس کین ناٹ کنٹینیو. لائک اپنا ڈیکلیریشن جاری کیا اور تقریباً جو باتیں وہاں کی گئیں تمام رہنماؤں کی طرف سے، وہ ڈیکلیریشن ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے اور کنسنسس کے ساتھ آیا تھا. تو لہٰذا جو پی ڈی ایم کا اپنی آل پارٹیز کانفرنس میں ڈیکلیریشن ایشو ہوا، تو اسے پیش تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اور دیگر جماعتوں نے اس کو انڈورس کیا. تو یہ کہنا کہ کسی ایک جماعت کا ایجنڈا ہے یا پی ڈی ایم میں اختلاف ہے، کوئی نہیں. دیکھیے، پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ. ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے نا. آپ موٹر لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، مینول ہوتا ہے. اس مینول کے مطابق آپ کار چلائیں گے کامیاب ہے، نہیں چلائیں گے تو وہ خراب ہے. اس میں اگر لکھا ہے کہ اس کے اندر انجن میں پٹرول ڈالنا ہے، آپ اس میں ڈیزل ڈالیں گے، انجن جیم ہو جائے گا. آپ پٹرول کے اندر ڈیزل کی ملاوٹ کر کے اس میں ہائبرڈ فیول ڈالیں گے، جس نے پٹرول سے چلنا ہے وہ پھر فیل ہو جائے گا. لہٰذا جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق چلانا پڑے گا. پاکستان کی آئین میں لکھا ہے، اس کے فاؤنڈر نے کہا ہے کہ یہ ملک ووٹ کے ساتھ چلے گا، جمہوریت بات نہیں. دیکھیے، ہمارے دور میں پارلیمنٹ کے اندر ہر موضوع پہ بحث بھی ہوتی تھی. اپوزیشن کو حق ملتا تھا کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کر سکے. آج میں 5 دفعہ اسمبلی کا ممبر ہوں. یقین کیجئے کہ اتنی مفلوج، اتنی ڈس فنکشنل اور اتنی کرپلڈ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. آج آپ نے حالت یہ کر دی ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا ایوان ہے سینٹ، اس کے اندر 64 ممبر کھڑے ہو کے ایک ووٹ دیتے ہیں تو کالے باکس میں سے ان کے ووٹ 50 یا 51 نکلتے ہیں. یعنی کہ ہم پولنگ سٹیشن کی گنتی کو روتے ہیں. یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جو گنتی ہے اس کو ہم نے مشکوک کر دیا ہے، جسے ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں. اب اسی کی بات جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یار اس طرح ملک نہ چلائیں، یہ نہیں چل سکتا، ملک کو اس قاعدے پہ چلائیں جو آئین کے اندر لکھا ہے، ہر ادارہ اپنے اپنے حدود کے اندر رہے. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے معاونت کرنی ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے کار کے اندر. دیکھیے، جب کوئی ایک آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، ایک بندہ اینستھیزیسٹ ہے، ایک بندہ جو ہے سرجن ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اینستھیزیسٹ جو ہے وہ سرجن کا کام شروع کر دے اور سرجن جو ہے وہ اینستھیزیا پہ چلا. اس وقت پاکستان میں ایک سٹرکچرل پرابلم ہے کہ اس ملک کا نظام، انتظامی ڈھانچہ اس کتاب کے مطابق نہیں چل رہا جو کتاب نے متعین کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم 72 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. اگر تو ہم اسی طرح دائرے کے سفر میں چلتے رہنا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک مقولہ ہے، if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. If you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. کہ ہم جس طرح اس نظام کو چلاتے رہے ہیں 72 سال سے، ہم سب کو پیچھے جانا ہے، انٹروسپیکشن کرنی ہے، اپنی اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے اور آئندہ کے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ پہ اتفاق کرنا ہے کہ آئین کے تحت اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے لیے کیا ڈوز ہیں، کیا ڈو ناٹس ہیں. سیاستدانوں کے کیا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں، فوج کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں، عدلیہ کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں، بیوروکریسی کے لیے کیا ہیں، میڈیا کے لیے کیا ہیں. اگر ہم یہ اپنے اوپر ایک ضابطہ اخلاق
نہیں لاگو کریں گے اور یہ فری فار آل نظام چلتا رہے گا، دنیا کا کوئی نظام فری فار آل نہیں چل سکتا۔